سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں مجھے بتاؤ تمہارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے. تو اس نے مجھے کہا سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پہلے قتل کیا گیا، پھر سولی پہ لٹکایا گیا، پھر 3 دن پھر ان کو دفنا دیا گیا، پھر وہ 3 دن قبر میں رہے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، پھر فرشتے آئے اور زندہ کر کے ان کو آسمان پہ لے گئے. اب قرب قیامت میں وہ دوبارہ دنیا میں. قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو جو اہل کتاب ہوں گے، جو اہل کتاب ہیں، وہ کیا لے آئیں گے؟ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قبل موتی، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں وہ کیا لے آئیں گے؟ ایمان. اب میں آپ دوستوں کے سامنے ایک حوالہ پڑھتا ہوں. یہ کتاب ہے ان کی رسولوں کے اعمال، یہ عیسائیوں کی کتاب کا حوالہ ہے. کتاب ہے رسولوں کے اعمال، باب اور آیت نمبر انہوں نے لکھا ہے 9 اور 10 9 10 11. اور ان کی ایک جو ہے انجیل کی ایک نسخہ اسے متا کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کی صفحہ نمبر 28 اور وہ کہتا ہے 24 سے 30 نمبر آیت تک. یہ کہ وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا تو دیکھو وہ مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مرد، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان کی طرف جاتے دیکھا ہے. یہ کس کی بات پڑھی میں نے؟ عیسائی کتاب کا نام کیا ہے؟ رسولوں کے اعمال. اس میں یہ بات موجود ہے کہ آسمان پہ گئے اور پھر آئیں گے بھی. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ عیسائیوں کا عقیدہ، اس پہ میں نے آپ کو ایک گواہی دے دی. حوالہ نمبر 2 دیکھیے، یہ ہے رسولوں کے اعمال، باب نمبر 3 آیت نمبر 20 تا 24. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع کسے کہتے ہیں؟ وہ مسیح علیہ السلام کو بھیجے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے وہ امت میں سے نیست اور نابود کر دیا جائے. یہاں بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کے آسمان پہ رہنے کی اور واپس آنے کی بات ہو رہی ہے. اب ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں جی. ان کی ایک کتاب ہے مرکز، یہ بھی ایک انجیل کی جو ہے وہ ایک اس کا ایک نام ہے. انجیل کے کئی حصے ہیں، 4 یا 5 حصے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. یہ اصل میں مختلف لوگ ہیں جنہوں نے انجیل کو اکٹھا کیا ہے. انجیل کو 200 سال کے 100 سال بعد اکٹھا کیا گیا ہے، اور جو اکٹھا کرنے والے جس نام کے ساتھ تھے ان کا نام کے ساتھ ہی وہ انجیل کیا ہو گئی؟ مشہور ہو گئی. جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا. یہ میں عیسائی کتابوں کے حوالے آپ دوستوں کے سپورٹ کر رہا ہوں. اچھا، لوکا کی انجیل بھی، یہ بھی میں نے اس کے جیسے اکٹھے کرنے والے کا نام تھا تو یہ مستقل اس کی جو ہے باب نمبر 24 آیت نمبر 51. جب وہ انہیں برکت، یہ میں نے آپ کے پاس سامنے پڑھ دی. غرض جو پہلے والا حوالہ پڑھو، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا، خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا. یہ کس کی عبارت ہے؟ یہ مرکز کی ہے. اچھا، حوالہ نمبر 5 دیکھیے، یوحنا کی یہ زیادہ تر مشہور جو ہے وہ یہی ہے. یوحنا کے نام سے مشہور ہے جی. یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. نبیوں کی بات کر رہے ہیں کہ نبیوں کو بھائی اور خدا کو کیا کہا؟ باپ کا.
گو اس میں جو ہے وہ تعریف ہو چکی ہے، لیکن ان کا نظریہ آپ دوستوں کے ثبوت کرنا ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ والا نہیں ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہے وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں نے آپ کو ایک ایک جو ہے حوالہ بھی دے دیا۔ اچھا متی کی انجیل بھی دیکھ لیجئے، باب نمبر 26 آیت نمبر 64۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے، یعنی مسیح علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھو۔ اچھا جی ایک حوالہ رہ گیا وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ، یہ حوالہ نمبر 7۔ اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ اب جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اب اس پہ میں ایک خلجان نہ رہ جائے، ایک حدیث آپ دوستوں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ دوستوں کے سوالے، یہ اس سے پہلے جو ہے ایک آیت بھی پڑھ دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے سورہ زخرف کی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور البتہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شبہ نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھا راستہ اختیار کرو۔ مسیح علیہ السلام قیامت کی نشانی کیسے ہوگی؟ قیامت کی نشانی کیسے ہوگی؟ کہ ان کا نزول ہوگا۔ اگر وہ مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، جیسے باقی ختم ہو چکے ہیں، تو پھر ان کا نشانی ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ نشانی کیسے بنیں گے؟ جب وہ آئیں گے تو نشانی بنے گی۔ بہقی کی ایک روایت ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تم میں عیسیٰ بیٹا مریم کا آسمان سے نازل ہوگا اور تمہارا امام اس وقت تم ہی میں سے ہوگا، یعنی سیدنا مہدی علیہ السلام تمہارے کیا ہوں گے؟ امام ہوں گے۔ یہ میں نے عرض کیا ہے ایک حوالہ تاکہ آپ دو حوالے سے کم اور کچھ نہیں، تو جو خلجان پیدا ہو جاتا ہے وہ خلجان کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔